IMF جو ہے ہمارے گردن تو پکڑی ہوئی ہے اس نے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہم نے جو اس کے اہتمامات کرنے تھے اس میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں جس سے یہ امید پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید ہماری گردن جو ہے وہ اس IMF کے سکنجے سے نکل جائے گی۔ مثال کے طور پہ چین نے $2 ارب اور دے دیے ہیں، آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر نے اس کا اعلان کیا پارلیمنٹ کے فلور پر، اس لیے یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے 70 کروڑ ایک دفعہ ڈالر اور 80 کروڑ ڈالر ایک دفعہ ہی دیے، ہم اپنے پروگرام میں لوگوں کو بتا چکے ہیں۔ اور ایک اور احسان انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو ان کا 2 سال کے لیے فکس ڈپازٹ تھا اس کا رول اوور 2 سال کے لیے اور کر دیا انہوں نے، کہ وہ بھی واپس نہیں مانگ رہے وہ۔ تو یہ اتنا بڑا ریلیف ہے صرف چائنا کی طرف سے۔ دوستو فائنلی جا کے اب پاکستان میں شہد اور دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ پاکستان کو اب IMF سے قرضہ مل سکتا ہے، ایسا کہنا ہے پاکستانی میڈیا کا، کیونکہ پاکستان کے دوست سعودی، UAE اور چین نے پاکستان کو بھیک دینے کا وعدہ کیا ہے۔ وہیں دوسری طرف جو پاکستانی اینکر فضا خان ہے، اس کو 1 مہینے بعد جا کے آٹے کا لائن نظر آیا ہے اور اس کی بوکھلاہٹ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ معیشت کی اگر بات کی جائے تو معیشت یقیناً جو ہے مشکلات کا شکار ہوتی ہے اگر آپ کی کرنسی کے اپوزٹ جو ہے ڈالر مزید تگڑا ہوتا جائے، اور ایسی صورتحال ہے۔ ڈالر جی 288 روپے 50 پیسے کی بلند ترین سطح پر ہے اس وقت۔ دوسری طرف اگر IMF کے معاہدے کی بات کی جائے، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ معاہدہ جو ہے میچور ہو جاتا ہے یا پھر ہو جاتا ہے پاکستان کا IMF کے ساتھ، تو بھی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی، لیکن وہاں پر بھی بخاری صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشکلات ہیں۔ حالانکہ سعودی عربیہ اور امارات نے جو ہے وہ فنڈنگ کا گرین سگنل دے دیا ہے، 2 ارب کی فنڈنگ سعودی عرب نے، 3 ارب ڈفرنٹ جو دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے، لیکن پھر بھی IMF کی تسلی جو ہے وہ ہو کر نہیں دے رہی۔ کسی بھی طریقے سے لوگوں کو باعزت طور پر آٹا چینی گھی نہیں دے سکے، تو کتنے ارب لگ جائیں گے زیدی صاحب؟ بند کریں سب کی مراد، کاٹیں ساری تنخواہیں، پینشنیں، عوام کو کھانے کو تو دے دیں یہ لوگ۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور میرا اس پہ نتیجہ یہ ہے کہ آج کا جو نظام پاکستان کا ہے اس میں تمام لوگ شامل ہیں، وہ مراد یافتہ طبقہ وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں غربت ختم ہو، اور وہ اسی لوٹ مار کا حصہ ہے، اور اس میں سب شامل ہیں، کوئی بھی اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کرتا۔ اور ہم لوگوں نے جو مراد یافتہ ہیں اس ملک کو ختم کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ معاشرہ کفر کے ساتھ باقی رہ سکتا ہے مگر ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتا۔ تو اب یہ معاشرہ بھی تباہ ہوگا، اور یہ معاشرہ اور یہ ملک بھی تباہ ہوگا، کیونکہ اس معاشرے میں کفر ظلم آ گیا ہے، اور انسان جب ظلم آتا ہے تو وہ پھر اس کو اللہ تعالیٰ عذاب ڈال دیتا ہے، اور آج ہم اس عذاب سے گزر رہے ہیں اور اس کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر صاحبہ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے تقریباً 3-4 مہینے پہلے کہا تھا کہ آپ کو 5 بنیادی اشیاء کے اوپر راشننگ کرنی پڑے گی۔ یہ جو آپ لوگوں کو تھیلے آٹے کے بیچ رہے ہیں اور لائن لگا کے لوگوں کو لائنیں لگوا دیتے ہیں، کوئی سسٹم نہیں ہے، یہ تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی واہیات سسٹم ہے، اور یہ ان لوگوں کی ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اس طرح سے کوئی انسانیت پہ کوئی یہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کمروں میں، ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ یہ بیٹھیں۔ مگر آپ کا جو سوال بالکل ٹھیک ہے کہ کون آئے گا جو ان کو صحیح کرے گا۔ میں اس بات پہ بڑا کلیئر ہوں کہ اب جو ہے وہ کہنا نہیں چاہیے، مگر ہم عذاب الہی کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے پھر عذاب، وہ پھر جو سب کا مالک ہے وہ فیصلے کرنے کے، اگر فیصلے کرے گا تو پھر وہ فیصلے بہت سے لوگوں کے لیے بڑے تلخ ہوں گے۔ مگر جو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں عام آدمی کو، جو آپ بات کر رہی ہے، اس بات کا احساس نہیں ہے۔ آج بھی ہوٹلوں میں جائیں، آپ سڑکوں میں دیکھیں، شادی بیاہ کی تقریبات دیکھیں، کوئی احساس نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا غربت ہے۔ اگر یہ اس طرح چلتا رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہم ایک لوٹ مار کی طرف چلے جائیں گے، اور کل کو یہ نہیں ہو کہ غریب آ کر امیروں کے گھروں کو لوٹ لیں، جو کہ مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ IMF جو ہے ہمارے گردن تو پکڑی ہوئی ہے اس نے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہم نے جو اس کے اہتمامات کرنے تھے اس میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں جس سے یہ امید پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید ہماری گردن جو ہے وہ اس IMF کے سکنجے سے نکل جائے گی۔ مثال کے طور پہ چین نے $2 ارب اور دے دیے ہیں، آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر نے اس کا اعلان کیا پارلیمنٹ کے فلور پر، اس لیے یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے 70 کروڑ ایک دفعہ ڈالر اور 80 کروڑ ڈالر ایک دفعہ ہی دیے، ہم اپنے پروگرام میں لوگوں کو بتا چکے ہیں۔
اور ایک اور احسان انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو ان کا 2 سال کے لیے فکس ڈپازٹ تھا اس کا رول اوور 2 سال کے لیے اور کر دیا انہوں نے کہ وہ بھی واپس نہیں مانگ رہے وہ. تو یہ اتنا بڑا ریلیف ہے صرف چائنا کی طرف سے. اگر ہم نے آج بھی آنکھیں نہیں کھولی اور وہ پھر بہت سخت ہوگا, کوئی حکمران کوئی چیز باقی نہیں رہے گی, اور ہمیں یہ چیز اس پہ دھیان رکھنا چاہیے. یہ معاشروں میں ہوتا رہا ہے مگر اب ہم کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں بے حسی جو ہے وہ اپنے ایکسٹریم پہ چلی گئی ہے. ہم اس اتنی سطح پہ چلے گئے ہیں. بات کر رہے ہیں بالکل. اور جتنے لوگ اپنی لگژریز افورڈ کر رہے ہیں, ضرورت سے زیادہ جن کے پاس ہے, جو اتنے برانڈڈ کپڑے خریدتے ہیں ماہانہ بنیادوں پر, مہنگی گاڑیوں میں پھرتے ہیں, مہنگے ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں, اور مطلب بہت سے لوگ ایسے جو ویکلی بیسس پہ جاتے ہیں, بہت سے لوگ ہر 2 یا 3 دن بعد مہنگے ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں. اگر تمام لوگ کسی نہ کسی گھرانے کی ذمہ داری لے لیں. جی زیدی صاحب, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. پاکستان سے 6 فلائٹیں جاتی ہیں ایمریٹس کی دبئی میں, اور اس میں جو بزنس کلاس کا ٹکٹ ہے وہ تقریباً 5 لاکھ سے اوپر ہے. آپ جا کے دیکھیں ایک بھی سیٹ خالی نہیں ملتی آپ کو وہاں پہ. تو کوئی تو جا رہا ہے نا 5 لاکھ کا ٹکٹ دے کے دبئی جا رہا ہے نا بزنس کلاس کا, وہ کون ہے؟ ان سے بلا کے پوچھے تو صحیح آپ ہیں کون. مسئلہ یہ ہے نا پاکستان میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا. مگر اب سوال یہ ہے کہ یہ بے حسی ہے. میں بات دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ بے حسی ہے, اور یہ بے حسی اس لیے ہے, یہ بے حسی اس لیے ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں, مرزا میری بات کو غور سے سننا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں, ہم انسان کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں. مگر اللہ کا نظام یہ ہے کہ پہلے تو انسان کے سامنے جواب دے, اللہ کے سامنے جواب دے تو بعد میں ہوگے. آپ بڑی گہری بات کر رہے ہیں, بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. پہلے آپ اللہ کے سامنے جواب دے تو بعد میں ہوں گے, وہ تو قیامت کے دن ہوگا. آپ اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں, پہلے آپ انسان کے سامنے جواب دیں, اپنے ساتھی کے سامنے جواب دیں, اپنے معاشرے کے سامنے جواب دیں. یہ جو ہم نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا نظام بنا لیا ہے, اس جواب دہی کی وجہ سے یہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا اور تباہی کی طرف جا رہا ہے. پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے انسانوں کے ساتھ سلوک کرو. میرے ساتھ تو سلوک میں معاف بھی کر دوں گا, اچھا بھی کر دوں گا, برا بھی کر دوں گا. ہم تراویوں میں اور رفتاریوں میں اور یہی ہمارا امتحان ہے کہ بطور انسان ہم اپنی زندگی کیسے گزار کے جائیں گے یہاں سے. ہمارے انسانوں کے دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں, حقوق العباد ہم نے کتنے پورے کیے, کسی کا کتنا احساس کیا یا بے حسی کی. جی اچھا شبر زیدی صاحب, اب ایک عجیب و غریب سی روبن ہوڈ پیٹرول سبسڈی کی تجویز آئی ہے, ذرا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. اس پر آئی ایم ایف نے بھی تشویش ظاہر کی ہے. یہاں باٹے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, انہیں سستا پیٹرول دینے کی سوچ رہی ہے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے گورنمنٹ کے پاس پالیسی کیا ہے. میں نے کہا نا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب مجھے یہ جو آٹے کے تھیلے تقسیم ہو رہے ہیں, آپ کو کیا پتا کس جگہ تقسیم ہو رہے ہیں, کہاں ہونے چاہیے تھے, کہاں نہیں ہونے چاہیے تھے, کس کو دے رہے ہیں, کتنے دے رہے ہیں, کون سا نہیں دے رہے. 100 تقسیم ہوئے, 200 کس کو ملا, کس کو نہیں ملا. یہ کیا بکواس ہے. آئی ایم ایف کبھی ان چیزوں سے ایگری نہیں کرے گا. آپ ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ایک راشننگ ہوگی. اور میں اس بات کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ آئی ایم ایف والے سمجھدار لوگ ہیں, ان کو کوئی بھی آپ چیز جا کے سمجھائیں گے وہ سمجھ جائیں گے. اچھا ایک اور چیز ذرا سن لیں زیدی صاحب, یہ جو بیچارے لوگ وہاں پہ جا کے اتنے بے بس لوگ ہیں, ذرا مجھے صرف 1 سیکنڈ دیجئے گا, اتنے بے بس لوگ ہیں شبر زیدی صاحب جو وہاں پہ یہ آٹا لینے جاتے ہیں, کتاروں میں لگتے ہیں, ذلیل و خوار ہو کے جاتے ہیں. ان میں سے بہت سے لوگ زندہ نہیں لوٹتے ہیں, آٹا لینے جاتے ہیں زندہ نہیں لوٹتے ہیں, لاشیں بن کے لوٹتے ہیں. اور جو زندہ لوٹ بھی آتے ہیں, یہ آٹا ذرا پوچھ لیں لوگوں سے جن کے گھروں میں جا رہے ہیں, یہ آٹا کیا کھانے کے قابل ہے؟ نہیں وہ تو دیکھیں میری بات سمجھے. دیکھیں بات یہ ہے فضا کہ پاکستان میں ہم انداتا بن گئے ہیں. یہ جو پاکستان کے جو حکمران ہیں جب وہ اس طرح بانٹتے ہیں نا, تو وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب بانٹ رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے حق دیا کہ آپ کو بانٹے, غریب کو دیں. یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ رزق دینا اس کا کام ہے, اور رزق کا آپ کو ذریعہ بنایا گیا ہے. یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی, یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب پال رہے ہیں. امید ہے آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا, تو ضرور سے لائک کر دے, سبسکرائب کر دے, اور جو لوگ نئے آ رہے ہیں وہ لوگ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن بھی پریس کر لے تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے, اور ویڈیو کو باقی لوگوں میں بھی شیئر کرے تاکہ ان کا سپورٹ بنا رہے. تو پھر ملتے ہیں آپ سے ایسا انٹرسٹنگ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھے. جے ہند, جے بھارت.